إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة رحمهم الله قال كنا جلوس مع ابن عباس فجاء خباب رضي الله عنه فقال يا أبا عبد الرحمن أيستطيع هؤلاء الشباب أن يقرأوا كما تقرأ؟ قال أما إنك لو شئت أمرت بعضهم يقرأ عليك؟ قال أجل. قال اقرأ يا علقمة. فقال زيد بن حذير أخو زياد بن حذير رحمهم الله أتأمر علقمة أن يقرأ وليس بأقرأنا؟ قال أما إنك إن شئت أخبرتك بما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قومك وقومه فقرأت 50 آية من سورة مريم. فقال عبد الله رضي الله عنه كيف ترى؟ قال قد أحسن. قال عبد الله ما أقرأ شيئا إلا وهو يقرأه. ثم التفت إلى خباب رضي الله عنه وعليه خاتم من ذهب فقال ألم يأن لهذا الخاتم أن يلقى؟ قال أما إنك لن تراه علي بعد اليوم فألقاه. رواه غندر عن شعبة رحمهم الله. بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا باب قائم کیا تھا کہ قدوم الاشعریین و اہل الیمن کہ قبیلہ اشر کے لوگ اور اہل یمن یہ بھی عام الوفود کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو یہ جو روایت آپ کے سامنے ہے جو اب آپ نے پڑھی ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اہل یمن کا ایک قبیلہ تھا نخع جن سے علقمہ نخعی ہیں، تو وہ بھی سن 9 ہجری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث نقل کی اس میں صراحت اس بات کی نہیں ہے، لیکن اشارتاً وہ یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہی حدیث ان کے معیار پر تھی. روایت نقل کی ابراہیم نخعی سے، انہوں نے روایت کی ہے علقمہ ابن قیس النخعی سے. وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ تشریف لائے. اور یہ خباب ابن الارت یہ وہی صحابی ہیں جن کو خوارج نے قتل کر دیا تھا، ان کی بیوی کا پیٹ پھاڑ دیا تھا. اور یہ خوارج عجیب لوگ تھے، مسلمانوں میں ان کو بڑا غصہ رہتا تھا، اور کوئی کافر یا مشرک مل جاتا تھا تو اس کو پناہ دے کے بالکل آخری سرحد تک خود پہنچا کے آتے تھے. اور دلیل میں قرآن مجید کی آیت پڑھتے تھے کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، کہ اگر مشرکین میں سے کوئی آدمی تم سے پناہ طلب کرے تو اس کو پناہ دو، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، اور پھر اس کو امن کی جگہ تک پہنچا کے آؤ. تو اب دیکھو قرآن کی دلیلیں سب کے پاس ہوتی ہیں. تو ایسی بات یاد آ گئی. تو یہ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو خوارج نے شہید کیا تھا. تو بہرحال حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ بھی کبار صحابہ میں سے، اور حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ یہ بھی السابقون الاولون میں سے ہیں. تو خباب تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، یہ کنیت ہے عبداللہ ابن مسعود کی، کہ یہ جو نوجوان تمہارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کیا یہ اس بات کی استطاعت رکھتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھیں جیسا کہ تم پڑھتے ہو؟ تو قال عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ بے شک اگر آپ چاہیں تو میں حکم دیتا ہوں ان میں سے بعض کو، اور وہ آپ کے اوپر قرآن مجید پڑھ کے سنائے گا. قال اجل، تو خباب نے کہا ٹھیک ہے مجھے ان ساتھیوں سے سنواؤ. قال اقرا یا علقمہ، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگرد حضرت علقمہ سے کہا کہ تم پڑھو. وہاں زیاد ابن زید ابن حدیر بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو زید ابن حدیر نے کہا کہ اتأمر علقمہ ان یقرأ ولیس بأقرئنا، کہ آپ علقمہ تو حکم دے رہے ہیں حالانکہ وہ ہم میں سب سے بڑھ کر قاری تو نہیں ہے، اور میں بھی بہت شاندار پڑھ سکتا ہوں، آپ مجھے کہیں. یہ مطلب تھا. یا ان کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان کے علاوہ
اور دوسروں کو کہہ دیں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اما انک ان شئت اخبرتک بما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قومک و قومہ، کہ خبردار بے شک اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتلا سکتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری قوم کے بارے میں اور اس کی قوم کے بارے میں کیا کہا تھا. مقصد یہ تھا کہ یہ جو تم نے ایک دم میرے اوپر اعتراض کر دیا شاگرد ہونے کے باوجود، یہ اصل میں تمہارا قصور نہیں ہے، جس قوم سے تم تعلق رکھتے ہو اس کا طریقہ یہی ہے. اور علقمہ جو ہے وہ ایک اچھی قوم کے آدمی ہے اور اسی لیے میں نے ان کا انتخاب کیا ہے. اور آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے، حاشیہ نمبر 8، کہ فی قومک و قومہ، کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتلا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری قوم اور اس کے قوم کے بارے میں کیا کہا. اے فی قومک بنی اسد من الذم، یعنی زید ابن حدیر تم بنو اسد سے تعلق رکھتے ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان جہینۃ وغیرہا خیر من بنی اسد وغطفان. اور یہ تعبیر دیکھو کتنی خوبصورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ نے مذمت نہیں فرمائی بلکہ خوبصورت تعبیر کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو ہے نا، اور اس کے علاوہ جو دوسرے قبائل ہیں وہ بنو اسد اور غطفان سے بہتر ہیں. تو خود بخود اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ بنو اسد اور غطفان کے لوگ ان قبائل کے مقابلے میں اتنے بہتر نہیں ہیں. اور یہ جو اعتراض کرنے والے صاحب تھے ان کا تعلق بنو اسد سے تھا، اور یہ جن پر اعتراض کیا جاتا ہے حضرت علقمہ رحمہ اللہ، یہ کبار تابعین میں سے ہے اور یہ قبیلہ نخع سے تعلق رکھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ نخع کی تعریف کی تھی. چنانچہ آگے روایت اسی حاشیے میں ہے کہ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال شہدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدعو لهذا الحي من نخع ويثني عليهم حتى تمنيت انی رجل منهم. یعنی آپ نے اتنی ان کی تعریف فرمائی اور اتنی ان کے لیے دعا فرمائی کہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے یہ تمنا ہوئی کہ کاش میں بھی انہی میں سے ہوتا. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتلا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری قوم اور اس کے قوم کے بارے میں کیا کہا ہے. علقمہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے سورہ مریم کی 50 آیتیں پڑھ کر سنائی. تو عبداللہ ابن مسعود نے خباب سے پوچھا کیف ترى، کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ کی کیا رائے ہے. قال قد احسن، کہ بہت اچھا قرآن پڑھا ہے اس نے. قال عبداللہ ما اقرأ شيئا الا وهو يقرأه. پھر عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ میں کوئی چیز نہیں پڑھتا مگر یہ کہ علقمہ بھی وہی پڑھتے ہیں، یعنی میرے یہ خاص شاگرد ہیں اور مجھ سے انہوں نے خوب سیکھا ہے، اور جو میں پڑھتا ہوں وہ یہ پڑھنے پر قادر ہیں. بات ختم ہو گئی. جب حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے تو اس وقت ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی. اب ظاہر ہے کہ سونے کی انگوٹھی پہننا یہ ناجائز ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو لیکن موقع محل کا انتخاب کیا. معلوم ہے کہ فوراً ایک دم بات کہہ دینا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، بعض اوقات انتظار کیا جاتا ہے، پھر موقع محل دیکھ کر چوٹ لگائی جاتی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا وہ ثم التفت الى خباب. پھر عبداللہ ابن مسعود خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان پر سونے کی ایک انگوٹھی تھی، یعنی سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی. ہو سکتا ہے کہ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں نہ پہنچی ہو، نمبر 1. نمبر 2 ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں کو انہوں نے محمول کیا ہو تنزیہ کے اوپر. 2
نمبر 3 اس کا بھی امکان ہے کہ ان سے سہو ہو گیا ہو اور ان کو وہ حدیث یاد نہ رہی ہو، گھر والوں نے دے دی، انہوں نے پہن لی، بعد میں ان کو جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے توجہ دلائی تو پھر ان کو حدیث یاد آ گئی، انہوں نے اتار دی۔ تو بہرحال حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ جملہ فرمایا کہ لم یأن لہذا الخاتم ان یلقى۔ دیکھو یہ بھی کتنی خوبصورت تعبیر ہے، کیا اس انگوٹھی کے لیے یہ وقت نہیں آ گیا کہ اس کو اتار دیا جائے؟ تم کیسے ہو فاسق ہو، یہ کیوں پہنی ہوئی ہے؟ یہ بھی ایک طریقہ ہے، ساتھی کو کہہ سکتا ہے آدمی، لیکن ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ بھئی کیا وقت نہیں آ گیا کہ اس انگوٹھی کو اتار ہی دیا جائے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تو یہ دوسرا طریقہ اختیار کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے، اور یہ فرمایا کہ کیا اس انگوٹھی کے لیے، اور یہ قرآن مجید کی آیت کے قریب ترین ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ اور یہ جو صحابہ تھے یہ قرآن حدیث کے ماہر تھے اور یہ اپنے کلام کو ہمیشہ قرآن حدیث کے قریب رکھنے کی کوشش کرتے تھے، اس لیے عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ کیا اس انگوٹھی کے لیے یہ وقت نہیں آ گیا کہ اس کو پھینک دیا جائے، ڈال دیا جائے؟ خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ بہرحال صحابی تھے، حق کو قبول کرنے والے تھے، اور جو حق کو قبول نہ کرے وہی متکبر ہوتا ہے، انہوں نے فوراً حق کو قبول کیا اور یہ فرمایا اما انک لن تراہ علی بعد اليوم، کہ آپ یہ انگوٹھی آج کے دن کے بعد میرے اوپر نہیں دیکھیں گے، فالقاہ، چنانچہ اس کو انہوں نے ڈال دیا یعنی نکال دیا۔ چلو باب قصة دوس والطفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ۔ اسی عام الوفود کے اندر قبیلہ دوس بھی آیا۔ جی وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان عن ابن زكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال جاء الطفيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن دوسا قد هلكت عصت وأبت فادعوا الله عليهم فقال اللهم اهد دوسا وأت بهم۔ طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، یہ سب سے پہلے قبیلہ دوس کے وہ آدمی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر جا کر اپنی قوم کو دین کی دعوت دی۔ جب یہ جا رہے تھے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے کوئی دعا فرما دیجئے، تو آپ نے فرمایا اللہم نور لہو، چنانچہ ان کی پیشانی پہ نور تھا جو چمکتا تھا۔ تو یہ پہنچے، انہوں نے جا کر اپنے قبیلہ دوس کو دین کی دعوت دی، مگر انہوں نے اکثر نے قبول نہیں کیا، تو یہ واپس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر کہا یا رسول اللہ آپ ان پر بد دعا کر دیجئے۔ طفیل ابن عمرو دوسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا، آئے یعنی دوبارہ، جیسا بھی میں نے بتایا، ان دوسا قد ہلکت عصت و ابت فادعوا اللہ علیہم، کہ میرا جو قبیلہ دوس ہے وہ ہلاک ہو گیا، اس نے نافرمانی کی اور انکار کیا حق کے قبول کرنے سے، تو آپ اللہ سے بد دعا کیجئے ان پر۔ آپ نے فرمایا اللہم اہد دوسا وأت بہم، آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی یا اللہ دوس کو ہدایت دے اور ان کو لے آ۔ کوئی آپ نے بد دعا نہیں کی بلکہ دعا کی، ہدایت کی، اور اس ہدایت کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے قبیلہ دوس کو ہدایت عطا فرما دی۔ اور اسے ہی معلوم ہوا کہ آدھے منٹ کی دعا بھی جائز ہے، کوئی 23 منٹ یا 25 منٹ کی لازم نہیں ہے۔ چلو جناب۔ وبه قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجت وأبقى غلام نجتی، تم نے تو شیر کی ٹانگ توڑ دی۔ ہمارے استاد تھے ازمانہ غلام مصطفیٰ صاحب، تو جب کوئی ساتھی ہمارے مقامات پڑھتے تھے ہم ان سے، پھر بعد میں متنبی بھی انہی سے پڑھی، تو جب کوئی ساتھی غلط طریقے سے شعر پڑھتا تھا وہ کہتے تم نے شعر کی ٹانگ توڑ دی۔ چلو جناب۔ على أنها من دارة الكفر نجتي وأبقى غلام لي في الطريق فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بايعته فبين أنا عنده إذ طلع الغلام فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة هذا غلامك فقال هو لوجه الله فأعتقته۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور یہ جو واقعہ نقل کیا جا رہا ہے یہ سن 6 ہجری کا ہے، اور وہی بات ہے کہ ادنا مناسبت کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یہاں ذکر کیا۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ خیبر سے ذرا پہلے یہ وہ اپنے یمن سے روانہ ہوئے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور ان کے ساتھ ان کا خادم بھی تھا، غلام تھا۔ اب غلام راستے میں سے بھاگ گیا اور یہ اکیلے رہ گئے، بڑی پریشانی ان کو ہوئی اور بڑی تکلیفیں اٹھا کر یہ مدینہ پہنچے، پھر مدینہ سے خیبر پہنچے، جیسا کہ گزشتہ روایات کے اندر گزرا ہے۔ تو وہ واقعہ نقل کر رہے ہیں کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو میں نے راستے میں ایک شعر کہا کہ یا لیلۃ من طولها وعنائها على انها من دارۃ الکفر نجتی، ہائے رات کتنی لمبی، کتنی پرمشقت، طول کے معنی لمبائی اور عنا کے معنی مشقت، علی انہا من دارۃ الکفر نجتی، لیکن اس رات نے مجھے دار الکفر سے نجات دے دی ہے۔ یعنی بڑا طویل سفر میں نے کیا، لمبی لمبی راتیں، پرمشقت راتیں میں نے سفر میں گزاری، لیکن الحمدللہ اللہ نے مجھے دار الکفر سے نجات دے دی۔ تو یہ شعر میں نے کہا، اور میرا ایک غلام تھا وہ راستے میں بھاگ گیا تھا۔ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور میں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی تو اسی درمیان کہ میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ وہ غلام سامنے نظر آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ یہ تمہارا غلام ہے۔ تو میں نے کہا هو لوجه اللہ، کہ میں اس کو اللہ کی ذات کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ اعتقته، چنانچہ میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ چلو جی، باب قصة وفد طي وحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن عمرو بن حريث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه وعنه قال أتينا عمر رضي الله عنه في وفد فجعل يدعو رجلا ويسميهم فقلت أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ قال بلى أسلمت إذ كفروا وأقبلت إذ أدبروا ووفيت إذ غدروا وعرفت إذ أنكروا. فقال عدي رضي الله عنه فلا أبالي إذن. یہ باب ہے وفد طی کے قصے کے اندر اور عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ کی حدیث کے بارے میں، یعنی ان کے واقعے کے بارے میں۔ تو قبیلہ طی کا وفد بھی آیا تھا، اور قبیلہ طی وہی ہے کہ جن کا سردار حاتم طائی کے بڑے قصے مشہور ہیں سخاوت کے، اور اب تو وہ ضرب المثل بن گیا ہے۔ چنانچہ اگر کسی کو یہ کہنا ہو کہ تم سخی ہو تو کیا کہتے ہیں کہ وہ تو حاتم طائی ہے، اپنے زمانے کا حاتم طائی ہے، تو یہ ضرب المثل بن گیا۔ تو حاتم طائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا، پہلے انتقال ہو گیا تھا، لیکن ان کے بیٹے عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر اسلام قبول کیا، اور ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ ترمذی جلد ثانی میں کتاب التفسیر کے اندر سورہ فاتحہ کے فضیلت بیان کرتے ہوئے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ آپ چاہو تو ابھی دیکھ سکتے ہو، تو جلد ثانی میں کتاب التفسیر ہے، اور کتاب التفسیر دو ہی میں بڑی زبردست آئی ہے، ایک بخاری کے اندر اور دوسرا ترمذی کے اندر۔ ان دو میں روایتیں بہت آئی ہیں تفسیر سے متعلق۔ تو اس کے تو ترمذی جلد ثانی کی جو کتاب التفسیر ہے اس میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے مفصل حدیث نقل کی ہے کہ عدی ابن حاتم آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے وفد کی شکل میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گھر لے گئے، آپ اپنی جگہ پر بیٹھے، سامنے ان کو بٹھایا اور پھر آپ نے ان کو دین کی دعوت دی۔ بعد میں حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ نے دین کی دعوت کو قبول کر لیا۔ تو یہ واقعہ ترمذی جلد ثانی کے اندر موجود ہے، مگر چونکہ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے معیار پر نہیں تھا، لا نہیں سکتے تھے، جانتے تھے اس کو، جانتے ہیں اس کو کہ واقعہ ہے، اور اس کی طرف اشارہ بھی کرنا چاہتے ہیں،
ہیں جی، لیکن لا سکتے نہیں اس لیے کہ ان کے معیار پر نہیں ہے، اس لیے اس سے ملتا جلتی کوئی دوسری بات لے آئے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بھی عام الوفود میں تشریف لائے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے۔ بعد میں یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دوبارہ آئے ہیں، تو وہ جو دوبارہ آئے ہیں عمر فاروق کے زمانے میں، اس کی حدیث جو ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے معیار پر تھی، اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ وہ کیا روایت نقل کی؟ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ہم عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے ایک وفد کے ساتھ، فجعل يدعو رجلا رجلا، تو عمر فاروق جو تھے ایک ایک آدمی کو بلا رہے تھے، بھئی فلاں تمہارا کیا حال ہے، تمہارا کیا حال ہے، یعنی اتنے حافظہ اتنا شاندار تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو وفد آیا تھا تو وہی وفد بعد میں جب آیا کچھ اضافے کمی کے ساتھ تو بھی عمر فاروق کو معلوم تھا کہ ان میں کون کس درجے کا آدمی ہے، تو نام لے لے کر بلا رہے تھے، وَيُسَمِّيهِمْ، اور ان کا نام لے رہے تھے، اور عدی ابن حاتم دیکھ رہے تھے کہ سب کو بلا رہے ہیں مجھے نہیں بلا رہے، تو یہ سمجھے کہ شاید مجھے نہیں پہچانا ہے انہوں نے۔ فقلت اما تعرفونی، تو میں نے عرض کیا کہ کیا آپ مجھے نہیں پہچانتے یا امیر المومنین؟ امیر المومنین نے فرمایا بلا، تمہیں کیسے نہیں پہچانتا، اسلمت اذ کفروا، جب سب کافر تھے تم نے اسلام قبول کیا تھا، واقبلت اذ ادبروا، اور جب سب لوگوں نے پش پھیر لی تھی تم آئے تھے، ووفیت اذ غدروا، اور جب لوگوں نے بدعہدی کی تھی تم نے عہد کو پورا کیا تھا، وعرفت اذ انکروا، اور جب لوگ منکر میں مبتلا ہوئے تھے تم نے معروف کو تھامے رکھا۔ فقال عدی، حضرت عدی نے فرمایا فلا ابالی اذن، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی جب آپ مجھے پہچانتے ہیں تو اب آپ مجھے سب سے آخر میں بھی اگر بلائیں گے تو کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جان بوجھ کر پہلے لوگوں کو فارغ کر رہے ہوں تاکہ پھر اطمینان سے بیٹھ کر بات کروں گا عدی ابن حاتم سردار سے۔ چلو جی۔ میرا نام مدثر حسین، جی۔ والد صاحب کا نام محمد صفدر، تعلق ضلع لاہور سے ہے، اور حفظ سے درجہ خامسہ تک دارالعلوم گجرانوالہ میں پڑھا، اور درجہ سادسہ سے تاحال جامعہ حاصل۔ چلو بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب حجۃ الوداع۔ یہ باب حجۃ الوداع کے بارے میں ابھی ہم نے آپ کو کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ سن 8 ہجری میں حج کرایا تھا حضرت عتاب ابن اسید رضی اللہ عنہ نے، اور سن 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حج بنا کر بھیجا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، لیکن سن 10 ہجری میں آپ خود تشریف لے گئے اور آپ نے جا کر حج کیا، اور گویا ہجرت کے بعد یہ پہلا حج تھا۔ اور ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو ہر سال ہی حج کیا کرتے تھے، جیسا کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مینا تشریف لے جاتے تھے، وہاں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، اور وہیں بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، وہیں بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، تو وہ ہجرت سے پہلے تو آپ نے مسلسل ہی حج کیے ہیں، لیکن ہجرت کے بعد آپ نے صرف ایک ہی حج کیا سن 10 ہجری میں، اور آپ نے اپنا ارادہ بھی ظاہر فرما دیا، چنانچہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین جمع ہونے شروع ہو گئے، اور راستے میں مختلف قبائل آ کر آپ سے ملتے رہے، اور بہت سارے قبائل جو ہیں وہ مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے، اور سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ فتح مکہ اور حنین کے موقع پر جو صحابہ کی تعداد تھی وہ کتنی تھی؟ 10 شروع میں تھی، اور بعد میں اگر 2000 وہ بھی ملا لیے جائیں تو 12، بہت ہوں گے تو 13، تو یہ تعداد تھی صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی۔ لیکن فتح مکہ کے بعد اتنا ماشاءاللہ رجوع ہوا، اور رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے ہیں تو 1,00,000 سے زیادہ صحابہ تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شروع میں کتنے آہستہ آہستہ سے اسلام بڑھا ہے، اور پھر اس کے بعد فتح مکہ کے بعد کتنی تیزی سے، خاص طور پر صلح حدیبیہ کے بعد سے بڑھنا شروع ہوا ہے۔ صلح حدیبیہ ہی کو قرآن نے کہا کہ
کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا. چنانچہ صلح حدیبیہ میں 1400 تھے ہے نا، اور 2 سال کے بعد فتح مکہ کے اندر 10,000 ہو گئے، اور پھر اس کے بعد اور زیادہ تیزی سے، یہاں تک کہ حجۃ الوداع میں تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ مجمع تھا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا. آپ ذوالقعدہ کی 25 تاریخ کو یہاں سے روانہ ہوئے، اور وہ مہینہ 29 کا تھا. وہ 4 دن ذوالقعدہ کے اور 4 دن ذوالحجہ کے، آپ 4 ذوالحجہ کو مکہ مکرمہ پہنچے ہیں. تو روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کل 8 دن آپ کے لگے مکہ مکرمہ میں، اور اس زمانے میں مکہ اور مدینہ کے درمیان جو سفر تھا اس میں اوسط مسافت جو تھی وہ 8 دن ہی کی لگتی تھی. سن 10 ہجری میں 4 ذوالحجہ میں آپ مکہ مکرمہ پہنچے اور آپ نے حجۃ الوداع کیا. اور روایتوں میں آگے آ رہا ہے کہ اس میں آپ نے لوگوں کو الوداع کہا، یعنی آپ نے یہ کہا لعلی لا ارى بعد عامی ھذا، کہ اس سال کے بعد شاید میں آپ کو نہ دیکھوں. لیکن صحابہ کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ یہ آپ اپنے دنیا سے جانے کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ صحابہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ ہم اس دنیا میں ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوں. تو اس کے لیے تو ذہنی طور پہ تیار ہی نہیں تھے. تو اس کو انہوں نے یہی محمول کیا کہ اگلے سال شاید آپ حج کے لیے تشریف نہیں لائیں گے، اس لیے آپ الوداع کہہ رہے ہیں. اور یہ بھی آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، کہ مجھ سے مناسک حج اچھی طرح سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میں تم لوگوں کو نہ دیکھوں. اور حجۃ الوداع کیا ذوالحجہ میں، محرم صفر 2 مہینے آپ حیات رہے، ربیع الاول میں آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے. اب یہ جو حج کے مسائل ہیں وہ تو انشاءاللہ کتاب الحج کے اندر آئیں گے، لیکن کچھ مجبوراً اشارہ کرنا پڑے گا، یہ کچھ باتیں بتانی پڑیں گی، وہ انشاءاللہ ہم یہاں آپ کو بتا دیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کی توفیق سے. چلو جی. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت معه مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشتي وأهلي بالحج ودعي العمرة ففعلت. فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن أبي بكر الصديق إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك. قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. روایت نقل کی ہے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے حجۃ الوداع میں اور ہم نے عمرے کا احرام باندھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے پاس ہدی کے جانور ہوں وہ حج کا احرام باندھ لے عمرے کے ساتھ، پھر حلال نہ ہو یہاں تک کہ دونوں سے حلال ہو جائے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ میں آپ کے ساتھ مکہ پہنچی لیکن میں ناپاک ہو گئی اور میں نے بیت اللہ کا اور صفا مروہ کے درمیان طواف نہیں کیا. تو میں نے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے فرمایا تم اپنا سر کھول دو، کنگھی کر لو اور حج کا احرام باندھ لو، اس عمرے کو چھوڑ دو. میں نے ایسا ہی کیا. پھر جب ہم نے حج پورا کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا عبد الرحمن ابن ابی بکر صدیق یعنی میرے بھائی کے ساتھ تنعیم کی طرف. وہاں سے میں نے عمرہ کیا اور آپ نے فرمایا ہذہ مکان عمرتک کہ یہ تمہارے اس عمرے کی
بدلے میں عمرہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جن لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کے درمیان سعی کی، پھر حلال ہو گئے، پھر ایک اور طواف کیا مینا سے واپس آنے کے بعد۔ باقی جن لوگوں نے حج اور عمرہ دونوں کو جمع کیا تھا انہوں نے صرف ایک ہی طواف کیا۔ اب ایک مسئلہ تو اس سے یہ بات معلوم ہوا کہ اگر کوئی خاتون یہاں سے جائے اور وہ ذوالحجہ میں فرض کیجئے وہاں پہنچی، ایام حج شروع ہو گئے مگر ابھی تک وہ ناپاک ہے اور عمرہ نہیں کر سکی، عمرے کا اس نے احرام باندھا تھا مگر وہ عمرہ نہیں کر سکی، تو وہ کیا کرے گی؟ اس حدیث سے معلوم ہے کہ وہ عمرے کو چھوڑ دے گی، عمرے کو توڑ دے گی، اور توڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کنگھی کر لے۔ ظاہر کنگھی جب کرے گی تو گویا اس نے بال بھی کچھ ٹوٹیں گے اور جناب تو گویا عمرہ ختم ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد وہ حج کا احرام باندھ لے گی 8 ذوالحجہ کو، اور پھر مینا، عرفات، مزدلفہ اپنے سارے کام پورے کرے گی۔ پھر جب وہ حج سے فارغ ہو جائے گی تو حج سے فارغ ہونے کے بعد جو عمرہ اس نے توڑا تھا اس عمرے کی قضا کے لیے وہ ایک عمرہ کرے گی، اور یہی واقعہ پیش آیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ جن لوگوں نے صرف عمرے کا احرام باندھا تھا تو انہوں نے پہلے عمرے کا طواف کیا، پھر مینا سے واپس آ کر دوسرا طواف کیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جن لوگوں نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا تھا فإنما طافوا طوافا واحدا، تو انہوں نے صرف ایک ہی طواف کیا۔ اور یہ وہ بات ہے جس کو ہم آپ سے پہلے بتا چکے ہیں کہ اگر کوئی قارن ہو تو آیا اس کے ذمے 2 طواف اور 2 صحیح ہوں گے یا ایک طواف اور ایک صحیح دونوں کی طرف سے کافی ہے؟ تو وہ حاشیہ ہم نے آپ کو سارا پڑھوایا تھا، اور اس میں یہ بات آ گئی تھی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک طوافا واحدا وسعیا واحدا، اور ہم استدلال کرتے ہیں علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ان احادیث سے جو نسائی کے اندر اور دوسری کتابوں کے اندر ہے کہ طاف طوافین وسعى سعیین، تو عمرے کے لیے علیحدہ طواف ہوگا اور حج کے لیے علیحدہ طواف، اسی طرح طواف کی صحیح علیحدہ ہوگی اور حج کی صحیح علیحدہ ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ 2 مسئلے تو یہ ہو گئے۔ ایک تیسرا مسئلہ ہے وہ ابھی سمجھ لو، وہ یہ ہے کہ اس روایت میں یہ آ رہا ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں نکلے تو احللنا بعمرۃ، ہم نے عمرے کا احرام باندھا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو دوسری روایات ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ عمرے کا احرام نہیں باندھا تھا بلکہ شروع میں حج ہی کا سب نے احرام باندھا تھا۔ ان روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ نے عمرے کا احرام نہیں باندھا تھا بلکہ صرف حج کا احرام باندھا تھا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ دور جاہلیت کے اندر قدیم زمانے سے یہ بات چلی آ رہی تھی کہ اشہر حج کے اندر عمرہ کرنا گناہ کبیرہ ہے، افجر الفجور سمجھتے تھے اس کو۔ اور جب صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو ان کا بھی ذہن میں یہی تھا کہ صرف حج ہوگا، عمرہ نہیں ہوگا، کیونکہ اشہر حج کے اندر حج ہوتا ہے، عمرہ نہیں ہوتا، یہ تھا اس زمانے کے اندر۔ لیکن بعد میں جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ جو لوگ ہدی کے جانور لے کر آئے ہیں وہ تو حلال نہ ہو، لیکن جو لوگ ہدی کے جانور لے کر نہیں آئے ان کو چاہیے کہ وہ حلال ہو جائیں، احرام کھول دیں، اور عمرہ اس کو کہتے ہیں فسخ الحج الی العمرہ، حج کو تبدیل کر دیں عمرے میں، اور آپ نے صحابہ کو اسی کا حکم دیا، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے فسخ الحج الی العمرہ کیا۔ کہاں سے آ رہے ہیں مولانا؟ ابھی گئے تھے ہیں؟ چلو 214 کھولنا بھی آ رہے، 212 بلکہ جلد اول۔
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا الہ الا انت استغفرک. اب دیکھیے صفحہ 212 کے اوپر یہ روایت ہے. صفحہ 212 میں کوئی 7-8 سطریں سے نیچے دیکھو باب قائم کیا، باب التمتع والاقران والافراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، کہ جس آدمی کے ساتھ ہدی کے پاس جانور نہ ہو وہ اس نے حج کو فسخ کرے گا، یعنی اس نے حج کو فسخ کر کے عمرہ کیا. روایت نقل کی حدثنا عثمان قال حدثنا جریر عن منصور عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة رضی اللہ عنہا وعنہم قالت خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا نرى الا انه الحج. اب دیکھو یہ روایت صریح طور پر معارض ہے اس روایت کے جو آج ہم نے پڑھی ہے، کیونکہ اس میں کیا آ رہا ہے کہ ہم نے عمرے کا احرام باندھا، اور اس روایت میں کیا آ رہا ہے وَلَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ. ہم تو صرف حج جانتے تھے، عمرے کو نہیں جانتے تھے. بلکہ اور ذرا نیچے دیکھو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نیچے سے ذرا 1 2 3 4 5 6 نیچے سے اگر چھٹی سطر آپ اوپر کی طرف دیکھیں تو عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال كانوا يرون ان العمرة في اشهر الحج افجر الفجور في الارض. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اشہر حج کے اندر عمرہ کرنا یہ زمین کے اندر بدکاریوں میں سب سے بڑی بدکاری ہے، کیونکہ حج کا مہینہ حج کرو، یہ عمرہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو افجر الفجور سمجھتے تھے. وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ سفر، اور وہ محرم کو سفر قرار دیتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے اذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ سفر حلت العمرة لمن اعتمر، کہ جب جانوروں کے زخم جو ہیں وہ ٹھیک ٹھاک ہو جائیں اور اثرات ختم ہو جائیں اور سفر کا مہینہ ختم ہو جائے پھر عمرہ حلال ہے اس شخص کے لیے جو عمرہ کرنا چاہے. وہ یہ حضرات یہ سمجھتے تھے کہ اشہر حج کے اندر عمرہ کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ افجر الفجور میں سے ہے. قدیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم صبیحۃ رابعۃ محلین بالحج، سب حج کرنے کے لیے آئے تھے. فامرهم ان يجعلوها عمرۃ، آپ نے ان کو حکم دیا کہ تم اس حج کو کیا بناؤ؟ عمرہ بناؤ. فتعاظم ذلك عندهم، تو لوگوں کے پر یہ بات بڑی عظیم ہوئی کہ یہ کیا بات ہے کہ حج کے مہینے میں عمرہ کیسے ہوتا ہے. فقالوا یا رسول اللہ ای الحل، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کس طرح ہم حلال ہو جائے؟ قال حل کلو، فرمایا مکمل طور پر حلال ہو جاؤ، یعنی عمرہ کر کے تم حلال ہو جاؤ گے. اور اسی لیے یہاں تو نہیں ہے لیکن آگے روایتوں میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، یہاں بھی بخاری اور مسلم اور سنن کی روایتوں میں کہ آپ نے فرمایا تھا اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے، خطبہ دیتے ہوئے کہ دخلت العمرۃ فی الحج للابد، کہ آج سے عمرہ حج کے اندر داخل ہو گیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اب آپ ساری بات سمجھ گئے. خلاصہ یہ ہوا کہ جب صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے، ان کے ذہن میں صرف کیا تھا؟ حج. اس لیے کہ اشہر حج کے اندر عمرہ کرنا افجر الفجور سمجھا جاتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی کہ اب وہ قصہ ختم ہو گیا اور اب اشہر حج کے اندر عمرہ کرنے کی بھی اجازت ہے. اور آپ نے مکہ مکرمہ پہنچ کر اعلان کر دیا کہ دخلت العمرۃ فی الحج للابد، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عمرہ حج کے اندر داخل ہو گیا. اور جو صحابہ حج کا احرام باندھ کر آئے تھے آپ نے ان کے 2 طبقے بنا دیے. ایک وہ طبقہ جو کہ ہدی کے جانور لے کر آیا تھا، ان کو تو آپ نے یہ فرمایا کہ تم عمرے کو حج کے ساتھ جمع کر لو، اور جو حضرات ہدی کے جانور لے کر نہیں آئے تھے ان کو آپ نے حکم دیا فسخ الحج الی العمرہ کا، کہ حج کو توڑ کے عمرہ بنا لو اور پھر عمرہ کے بعد حلال ہو جاؤ اور پھر دوبارہ حج کا احرام باندھنا. چلو جی آگے. سوال ہے کہاں؟ ادھر سے جی چلو.
استاد جی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس نے عمرہ کیا پھر اس پر حج فرض ہوتا ہے، یہ کیسے ہے؟ نہیں، علی الاطلاق تو یہ بات صحیح نہیں ہے. اتنی بات ہے کہ اگر اشہر حج میں وہاں موجود ہو اور رہنے کی استطاعت ہو، یعنی اتنا نفقہ موجود ہو کہ وہ رہ سکتا ہو، اور اس نے اس سے پہلے زندگی میں حج بھی نہ کیا ہو، قیود احترازیہ، تو اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا. یعنی ایک آدمی جو ہے وہ شوال میں یا ذوالقعدہ میں وہاں جاتا ہے اور عمرہ کرتا ہے، تو یکم شوال کو یا 2 شوال کو اگر وہ عمرہ کرے گا اور اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ ذی الحجہ کے مہینے تک وہاں رہ سکتا ہے، اور لمن استطاع الیہ سبیلا، اور اس نے اس سے پہلے حج فرض بھی نہیں کیا تو اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا. لیکن ویسے اگر کوئی آدمی رمضان میں چلا جائے یا کسی اور مہینے میں چلا جائے اور عمرہ کر لے، اس سے حج خود بخود فرض نہیں ہوتا. خاص طور پر اگر ایک مرتبہ اس نے حج کر لیا ہے پھر تو عمر بھر کبھی بھی دوبارہ حج فرض نہیں ہوتا. مولانا یاد رکھو ہمیشہ حج صرف عمر بھر میں ایک مرتبہ ہوتا. چلو جناب. استاد جی سوال. کہاں؟ جی اس حدیث شریف میں جو دوسرے حدیثوں کے ساتھ تعارض آئی فَأَحْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، اس کا جواب کیا؟ اب بعض حضرات نے تو فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایات مسترب ہیں، شاید راوی کو وہم ہوا، لیکن اب یہ وہم کی نسبت کرنا تو اتنا اچھا نہیں ہوتا. اس لیے زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تعبیر بالحاصل کی ہے. تعبیر بالحاصل کہ آخر میں وہ عمرہ ہی بنا تھا. یعنی ہم جب نکلے تھے تو ہم نے تو حج کا احرام باندھا تھا. وَلَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ وَلَا نَرَى إِلَّا الْحَجُّ كُنَّا نَرَى الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الْأَرْضِ. تو لیکن جب اس حج کو ختم کر کے عمرہ بنایا گیا اس کو انہوں نے یوں تعبیر کر دیا کہ احللنا بعمرۃ، گویا تعبیر بالحاصل ہے کہ جو آخر میں جا کر نتیجہ پہنچا تھا. چلو جی. وہ بھی سوال سے کہاں؟ ہاں جی سر جی حج تو 5-6 دنوں میں ہو جاتا ہے، 2.5 مہینے اس کے لیے 2 مہینے 10 دن کیوں اس کے لیے اتنی لمبا؟ اللہ تعالیٰ سے پوچھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات. میں تو بندہ ہوں، میں تو صرف مان سکتا ہوں، جانتا بھی نہیں ہوں. البتہ ویسے اگر اپنی طرف سے اجتہاد کر کے جواب دیں تو وہ یہ ہے کہ سفر لمبے ہوتے تھے. اگر پاکستان سے آپ بحری جہاز کے ذریعے سے یا کشتیوں کے ذریعے سے روانہ ہوں تو پہلے آپ بلوچستان سے نکلو یا خیبر پختونخوا سے نکلو، پھر پورا پنجاب، خیبر پختونخوا اور پورا پنجاب، پھر پورا سندھ. اور پہلے جو سفر ہوتے تھے نا یہ دریاؤں کے ذریعے سے ہوتے تھے. حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وہ دریائے سندھ کے ذریعے سے کراچی پہنچے ہیں، پھر یہاں سے انہوں نے سفر اختیار کیا ہے حج کا. تو بسا اوقات اس میں 2 مہینے 2.25 مہینے لگی جاتے تھے. تو کوئی آدمی اگر کسی دور دراز علاقے سے نکلے اور ہوائی جہاز بھی اس زمانے میں نہ ہو ہے جی، اور بہت شاندار بحری جہاز بھی نہ ہو، کشتیاں ہوں اور گھوڑے ہوں اور اونٹنی ہو، تو پہنچتے پہنچتے کتنے مہینے لگ سکتے ہیں؟ 2 مہینے لگ جائیں گے. یہ میں تبرع کا جواب دے دیا آپ کو، ورنہ اصل جواب یہ کہ اللہ کا حکم ہے. چلو جی. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم إذا طاف بالبيت فقد حل فقلت من أين قال هذا؟ ابن عباس قال من قول الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق. ومن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع. قلت إنما كان ذلك بعد المعرف. قال كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يراه قبل وبعد. عطاء ابن ابی رباح نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بات نقل کی کہ آدمی جب بیت اللہ کا طواف کر لے تو وہ حلال ہو سکتا ہے. میں نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس نے یہ بات کہاں سے کہہ دی؟ من این قال هذا ابن عباس، ابن عباس نے یہ بات کہاں سے کہہ دی؟
تو کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ارشاد کی وجہ سے کہی ہے کہ ثم محلھا الی البیت العتیق، اور اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ وہ حجۃ الوداع میں حلال ہو جائیں۔ میں نے کہا کہ وہ تو عرفے کے بعد حکم دیا تھا، عرفے کے بعد آدمی حلال ہو سکتا ہے۔ تو کہا کہ عبداللہ ابن عباس اس کے قائل تھے، عرفات سے پہلے بھی اور عرفات کے بعد بھی۔ اب یہ روایت ہے جس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف ایک ایسے مذہب کی نسبت کی گئی ہے یا ایک ایسے قول کی نسبت کی گئی ہے جس کو امت میں سے کسی نے اختیار نہیں کیا، اور اس قول کو قول شاذ قرار دیا گیا۔ اور وہ قول شاذ کیا ہے کہ آدمی جب مکہ مکرمہ پہنچے اور بیت اللہ کا طواف کر لے تو اس کے بعد وہ حلال ہو سکتا ہے۔ حالانکہ اگر عمرے کا احرام باندھا ہوا ہو تو آدمی صرف طواف سے حلال نہیں ہوتا، بلکہ طواف کے بعد سعی بھی کرنی پڑے گی، اور اگر آدمی نے حج کا احرام باندھا ہوا ہے اور وہ جا کر طواف قدوم کر لے اس سے بھی حلال نہیں ہوگا، بلکہ طواف قدوم کے بعد اس کو مینا جانا ہوگا، وہاں سے عرفات جانا ہوگا، عرفات سے واپس مینا آنا ہوگا، جمرہ عقبہ پر رمی کرنی ہوگی، اور جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد پھر وہ حلق کرا کے حلال ہو سکتا ہے۔ جمرہ عقبہ کی رمی سے پہلے وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ تو یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جو یہ قول ہے یہ جمہور کے خلاف ہے، اور اس کو قول شاذ قرار دیا گیا، اور اسی لیے کسی نے اس کو قبول نہیں کیا، کسی نے اس کو اختیار نہیں کیا، اور اسی لیے عطا ابن ابی رباح پر اعتراض کیا گیا کہ آپ کے استاد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیسے کہہ دیا؟ تو انہوں نے کہا یہ تو کہا ہے، اور وہ استدلال کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت سے کہ ثم محلھا الی البیت العتیق، کہ حلال ہو جائیں گے جب بیت العتیق تک پہنچ جائے۔ اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے، وہ ہمیشہ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اکابر کا اگر کوئی کلام ملے اور اس میں کوئی تعویل ممکن ہو تو حتی الامکان اس میں تعویل کر لی جائے، کیونکہ تعویل کے بغیر اس دنیا میں چارہ نہیں ہے، کہیں نہ کہیں جا کے آپ کو تعویل کرنی پڑتی ہے۔ یا تو اگر آپ ایک حدیث ہم لیں گے تو ہمیں اس حدیث میں تعویل کرنی پڑے گی جس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لیا، اور امام شافعی اگر اپنی حدیث لیں گے تو ان کو ہماری حدیث کے اندر تعویل کرنی پڑے گی۔ تعویل کے سوا تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ہی کوشش کرتے ہیں کہ اکابر صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا جو بھی کلام آ جائے، دیکھنے میں چاہے وہ کتنا ہی غلط محسوس ہو رہا ہو، اس کی تعویل کی جائے۔ چنانچہ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے تعویل کی کہ اس طواف سے طواف زیارت مراد ہے، کہ یہ جو عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ طواف کے بعد آدمی حلال ہو سکتا ہے، تو مقصد کیا ہے کہ طواف زیارت کے بعد حلال ہو سکتا ہے، کیونکہ حج کے اندر دو ہی رکن ہیں، ایک ہے وقوف عرفات اور دوسرا ہے طواف زیارت۔ تو گویا عبداللہ ابن عباس کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی یہ دونوں رکن ادا کر لے اس کے بعد حلال ہو جائے۔ یہ تعویل کی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اب یہ تعویل حج میں تو چلے گی، عمرے کے اندر نہیں چلے گی، تو عمرے کے اندر یہ تعویل ہو سکتی ہے کہ وہ جو صحیح ہے وہ کوئی علیحدہ نہیں ہے، وہ طوافی کا تتمہ ہے، وہ طوافی کا تتمہ ہے، اور اسی لیے بلکہ صحیح کے اندر تو نسبتاً پابندیاں کم ہوتی ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں تو طواف کے اندر طہارت شرط ہے، لیکن صحیح کے اندر طہارت شرط نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی عورت جو ہے وہ طواف کر لے پاکی کی حالت میں، پھر اس کو فوراً بعد اس کو حیض شروع ہو جائے اور وہ حالت حیض کے اندر صحیح کرے، تو صحیح کرنا جائز یا ناجائز؟ جائز ہے، یعنی اس کی صحیح ہو جائے گی۔ معلوم ہوا کہ صحیح علیحدہ سے کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ طوافی کا ضمن میں یہ تعویل ہے۔ کیا اعتراض ہے اس میں؟ تو جب حضرت عطار رحمہ اللہ نے یہ فرما دیا کہ عرفہ سے پہلے بھی اس کے قائل تھے، بعد بھی اس کے قائل ہے، حضرت عطار رحمہ اللہ یہاں پر خود فرمانے کے وہ عرفہ سے پہلے اور بعد دونوں طرح قائل، دونوں طرح۔ لیکن حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عطا ابن ابی رباح عبداللہ ابن عباس کے قول کا یہ مطلب لے رہے ہیں، لیکن میں یہ مطلب لے سکتا ہوں اور یہ مطلب لے کے اس ان کے کلام میں تعویل ہو سکتی ہے تاکہ جمہور کے مذہب سے خروج نہ ہو۔ جی
نعم. وبه قال حدثني بيان قال حدثنا النضر قال أخبرنا شعبة عن قيس قال سمعت طارقا عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء فقال أحججت قلت نعم قال كيف أهللت قلت لبيك بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل فطفت بالبيت وبالصفا والمروة وأتيت امرأة من قيس ففلت رأسي. یہ روایت گزر چکی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یمن سے آیا، آپ بطحا میں مقیم تھے. آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے حج کا احرام باندھا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا تم نے کیا احرام باندھا؟ میں نے کہا میں نے یہ کہا تھا لبیک بہلال کہلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا تم بیت اللہ کا طواف کرو، صفا مروہ کے درمیان سعی کرو، پھر حلال ہو جاؤ، یعنی حج کو عمرہ بناؤ. میں نے طواف کیا بیت اللہ کا اور صفا مروہ کا، پھر میں قیس کی ایک عورت کے پاس پہنچا، ففلت راسی، اس نے میرے سر سے جوئیں چنی، یعنی کنگھی کی. جی. وبه قال اور حدثني وجہ یہ ہے کہ وہ ابو موسیٰ شری جو تھے ان کے پاس ہدی کے جانور نہیں تھے، اور یہی تقریباً وہ کام کیا تھا کس نے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ہدی کے جانور تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حلال ہونے کا حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا وَمْكُثْ حَرَامًا، چونکہ تم ہدی کے جانور لے کر آئے ہو اس لیے تم محرم ہی رہو گے. جی. وبه قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال أخبرنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أخبره أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع فقالت حفصة رضي الله تعالى عنها وعنهم فما يمنعك؟ فقالت لبت رأسي وقلدت هدي فلست أحل حتى أنحر هدي. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نافع کو یہ بات بتلائی کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے ان کو یہ خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کو حکم دیا تھا کہ وہ حجۃ الوداع والے سال حلال ہو جائیں، حالانکہ وہ سب کس کا احرام باندھ کر آئی تھی؟ حج کا. لیکن آپ نے حکم دیا کہ تم حلال ہو جاؤ، یعنی اس کو عمرہ بنا لو. تو حضرت حفصہ کہنے لگی فما یمنعو کا، آپ کو کون سی چیز روک رہی ہے؟ آپ بھی پھر حج کو عمرہ بنائیں. آپ نے فرمایا میں نے تو اپنے سر کا کی تلبیت کر لی ہے اور اپنے ہدی کے جانوروں کو قلادہ پہنا دیا ہے، تو میں حلال نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اپنے ہدی کے جانوروں کو نحر کر لوں. تو جو ہدی کے جانور لے کر آئے انہوں نے تو فسخ الحج الی العمرہ نہیں کیا، اور انہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے. لیکن باقی تمام کو آپ نے یہ حکم دیا کہ جو ہدی کے جانور لے کر نہیں آئے وہ حج کو تبدیل کر دیں عمرے میں. اور دیکھو یہاں یہ آ رہا ہے کہ وہ تمام ازواج مطہرات کو حکم دیا. معلوم کہتے عائشہ کو بھی آپ نے یہی حکم دیا ہوگا، اور بعد میں حضرت عائشہ نے رضی اللہ عنہ نے حج کو تبدیل کیا عمرے میں، پھر عمرہ توڑا، اس کو انہوں نے تعبیر بالحاصل کر دی کہ ہم نے عمرے کا احرام باندھا تھا. چلو جی. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال حدثني شعيب عن الزهري وقال محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع والفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي أن أحج عنه؟ قال نعم. قبیلہ خثعم کی ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا حجۃ الوداع میں، اور حال یہ تھا کہ فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے، یعنی آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے سواری پر. اس خاتون نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ کا فریضہ ہے میں اس کے بندوں پر، اور وہ پہنچ گیا ہے میرے والد کو، اور میرے والد بہت بوڑھے ہیں اور وہ سواری کے اوپر بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟
قال نعم، آپ نے فرمایا تم ان کی طرف سے حج کر سکتی ہو. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ دین اللہ احق، اللہ کا جو قرضہ ہے وہ احق اور اوثق ہے. تو یہ روایتوں میں آ رہا ہے. معلوم ہوا کہ حج بدل کرنا جائز ہے. اب ایک بات یہ سمجھو کہ اس میں یہ آ رہا ہے ادرکت ابھی، لیکن دوسری روایات میں آپ دیکھیں گے سنن کے اندر اور دوسری کتابوں میں کہ ان کے والد تو ان کے ساتھ تھے، بلکہ ان کے والد ہی نے ان سے کہا تھا کہ تم مسئلہ پوچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اسی لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے محققین نے یہ فرمایا کہ یہاں اب سے مراد کیا ہے؟ دادا، کہ میرے والد کو یعنی میرے دادا کو حج فرض نے پہنچا ہے، لیکن وہ سواری پر نہیں بیٹھ سکتے، تو کیا میں اپنے دادا کی طرف سے حج بدل کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا کر سکتی ہوں. چلو جی صحیح. 34 نمبر سر، یہ گزشتہ روایت کے اندر یہ تلبید رأس کا ذکر آیا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ لبت تو راسی میں ہوتا ہی ہے تھا کہ جب روانہ ہوتے تھے تو سر کو گوند سے کسی چیز سے چپکا لیتے تھے، کیونکہ اگر سر کھلا ہوا ہوگا اندر مٹی جائے گی، جوئیں ہو جائیں گی. اب حالت احرام کے اندر کنگھی کرنا اور بالوں کا ٹوٹنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. تو سر کو گندگی سے بچانے کے لیے اور بالوں کو محفوظ رکھنے کے لیے تلبید کر لیتے تھے، کسی چیز سے بالوں کو بالکل جما دیتے تھے، پھر جو مسح ہوتا تھا اوپر ہوتا تھا. سمجھ رہے ہیں بات؟ جی. اور اسی میں وہ روایت میں یہ بھی آتا ہے جو آپ نے پڑھا ہوگا ورنہ پڑھ لیں گے کہ فضل ابن عباس آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. یہ خاتون نوجوان بھی تھی، خوبصورت بھی تھی، تو وہ اس کو دیکھنے لگے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضل ابن عباس کا چہرہ جو ہے وہ دوسری طرف پھیر دیا، اشارہ کر دیا کہ تمہیں حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اور اس خاتون کو آپ نے اس لیے منع نہیں کیا کہ حج کا موقع تھا اور احرام کے اندر عورت کے لیے اپنے چہرے کو ڈھانپنا شرعاً جائز نہیں ہے. تو پردے کا تو اہتمام کرنا چاہیے، لیکن چونکہ بہرحال اس کے لیے گنجائش تھی چہرے کو کھولنے کی، بلکہ چہرے کو کھولنا واجب تھا، اس لیے آپ نے فضل ابن عباس کا چہرہ پھیرا اور اشارہ کر دیا کہ اگر عورت کسی وجہ سے اپنا چہرہ کھولنے پر مجبور ہو تو مرد کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنے نگاہ کو نیچے رکھے. چلو جی آگے. نام خلیل الرحمن، والد صاحب کا نام محمد سلیم، تعلق کراچی سے ہے. حفظ جامع مسجد الحبیب ملیر سے کیا اور متوسطہ سے ثالثہ تک انوار المدارس حسین آباد فیڈرل بی ایریا میں پڑھا اور رابعہ سے تاحل جامعہ اعظم زیر تعلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي البخاري رحمه الله مغيرة بن البردزبة الجعفي البخاري رحمهم الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثني محمد قال حدثنا سري بن النعمان قال حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو مردف أسامة على القصواء ومعه بلال وعثمان بن طلحة حتى أناخ عند البيت ثم قال لعثمان ائتنا بالمفتاح فجاءه بالمفتاح ففتح له الباب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة وبلال وعثمان ثم غلقوا عليهم الباب فمكث نهارا طويلا ثم خرج فابتدر الناس الدخول فسبقتهم فوجدت بلالا قائما من وراء الباب فقلت له أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى بين ذينك العمودين المقدمين وكان البيت على 6 أعمدة سترين صلى بين العمودين من الستر المقدم وجعل باب البيت خلف ظهري واستقبل بوجهه الذي يستقبلك حين تلج البيت بينه وبين الجدار. قال ونسيت أن أسأله كم صلى وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے سال یعنی فتح مکہ کے موقع پر تشریف لائے اور آپ نے حضرت اسامہ کو اپنی قصوہ اونٹنی پر بٹھا رکھا تھا. آپ کے ساتھ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اور عثمان ابن طلحہ الحجبی تھے. کہ عثمان ابن طلحہ وہی ہیں جن کے پاس چابی تھی بیت اللہ کی، یہاں تک کہ آپ نے بیت اللہ کے پاس اپنی اونٹنی کو بٹھایا. پھر عثمان ابن طلحہ سے کہا کہ چابی لے کر آؤ. وہ چابی لے کر آئے، دروازہ آپ کے لیے کھولا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ ابن زید، بلال حبشی